اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے غزوہ حنین پر۔ مکے کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی، جس پر عرب ششدر تھے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعہ کو دفع کر سکے۔ اس لیے بعض اریل، طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی تھی۔ اریل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے۔ ان کے ساتھ مدر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں۔ اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف لوگوں کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریبی بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذو المحاص کے بازو میں واقع ہے۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکہ کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اپنی جنگی واقفیت اور مشورے کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا، اوتاس میں۔ اس نے کہا، یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور کھائی دار ہے، نہ بھربری نشیب، لیکن یہ کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، بچوں کا گریا اور بکریوں کی مہماہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا، واللہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنا سے مسلح آدمی ہی مفید ہے، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل و مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے 22 قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا، اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کے قوم کی بلائی جگہوں پہ بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا، خدا کی قسم، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا، ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا، یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں۔ کاش میں اس میں جوان ہوتا، تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانے قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا، تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں، چنانچہ آپ نے ابو حدرد اسلمی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سینچر 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔
12,000 کی فوج آپ کے ہم رکاب تھی، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائی تھی، اور 2,000 باشندگان مکہ سے، جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں مع آلات و اوزار ادھار لیں اور عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن سب کے سبھی آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس کو ذات النوات کہا جاتا ہے۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے بعد جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے جس طرح ان کے لیے معبود ہے۔ یہ طور طریقے ہیں تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہو گئے۔ اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری تھی۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر ڈال کی طریقے میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچہ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جالے ان کی گھاٹ میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے کہا، جو ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، کہ کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا، دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ برا میں عازب رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد یہ ہے کہ حوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کرے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدرے مختلف ہے، مگر بڑی حد تک اس کا موید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، سفاروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کی سوا کوئی نہ تھا۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام لی تھی، دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ ایک کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو، بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مرے جیسے گائے اپنے بچوں پر مرتی ہے، اور جواباً کہا، ہاں ہاں ہاں، آئے آئے۔
حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی، ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تھیں کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا جسے ربیہ رضی اللہ عنہ برفی نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑوں کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ مال غنیمت یہ تھا: قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جیرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہیں اپنا تعارف کروایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے غزوہ طائف پہ، یہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ یہ جو آج کا واقعہ ہم نے پڑھا اس میں بہت سارے سبق چھپے ہوئے ہیں جو ہم لے سکتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جو میں آن لائن نہیں کہہ سکتی، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ان غزوہ ہرن کے واقعات کو ہم آج کل کے مسلمانوں کے حالات کے ساتھ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔